شیخ ابن عثیمین رحمہ تعالی، آج کل بڑے سوال آ رہے ہیں نا جی، قربانی واجب ہے، فرض ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے، ان 10 دنوں کے اندر بال کاٹنے یہ فرض ہیں، مستحب ہیں کہ واجب ہیں جی، اس قسم کے سوال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا۔ ان سے پہلے بھی ایک امام کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے، ان سے کسی نے سوال کیا، ان کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا تمہارا اس بات سے کیا مقصد ہے کہ جی یہ کام سنت ہے، واجب ہے کہ مستحب ہے؟ جاؤ جا کر اللہ کے رسول کی ہزاروں لاکھوں جو حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہیں ذرا ان کو کھنگالو۔ جب بھی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کوئی حکم دیا، کسی صحابی نے آگے سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے؟ وہ اللہ کے بندو، جب رب نے حکم دے دیا، جب رسول نے حکم دے دیا تو پھر دے دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن ہونے کی نشانی یہ ہے، مومن ہونے کی شرط یہ ہے، ایمان کی پیک یہ ہے کہ جب اللہ نے یا اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا تو پھر جب تک میری طاقت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس حد تک تمہاری طاقت ہے، جس حد تک تم کر سکتے ہو، تم نے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ اصل میں ایمان۔ آج کیا عجیب مومن ہے، یہ قربانی واجب ہے، فرض ہے کہ مستحب ہے جی، یہ ان 10 دنوں کے اندر اگر ناخن بال کاٹ لیں یہ فرض ہے، واجب ہے کہ مستحب ہے جی؟ یار تم کیسے مسلمان؟ اللہ کے رسول نے یہ کیٹیگری بنا کے دی کہ یہ حکم فرض ہے، یہ واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، حکم کی بات ہے نا، حکم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کی استطاعت رکھتا ہو فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ بات ختم ہو گئی۔ بھائی جب طاقت ہے تو قربانی کیوں نہیں کرتے؟ قربانی کرو۔ اگر تم قربانی نہیں کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہارے لیے موجود ہے، الا یہ کہ تمہارے پاس کوئی عذر ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، اور تو ٹھیک ہے، اللہ پھر تمہاری نیت جانتا ہے، لیکن فرض ہے کہ واجب ہے کہ نہیں مستحب ہے؟ ان دنوں کی خاص عبادت جہاں حج ہے وہاں قربانی ہے۔ قربانی جو انسان کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ بعض لوگ ہیں عجیب و غریب قسم کے، جی قربانی کسی کو کچھ اور دے دیں جی، کسی کی شادی کروا دیں جی، کسی کو کچھ کروا دیں۔ بھائی ہر عبادت کا اپنا ایک موقع ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک موقع، ایک شکل ہے، کوئی عبادت کسی اور عبادت سے متبادل نہیں ہو سکتی، کوئی اور کی عبادت سے متبادل نہیں ہو سکتی۔ قصہ مختصر یہ ہے، شریعت نے قربانی کا حکم دیا ہے تو ہم نے قربانی ہی کرنی ہے۔ اگر غربت اور فقر و فاقہ کی بات کریں نا تو اس دور میں غربت اور فقر و فاقہ آج سے کہیں زیادہ تھا، اس دور میں غربت اور فقر و فاقہ کہیں زیادہ تھا۔ اگر یہی بات ہوتی تو رسول اللہ کہتا چلو یار اٹھتے جناب بکرے چھڈو، تو ایسا کرو یہ راشن لے کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن قربانی ایک عبادت ہے، اور جو عبادت، جس عبادت کا ہمیں رب نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہم نے اسی طریقے سے کرنی۔ ہاں کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ 4-5 جانور کر سکتا ہے، ایک اپنا یوں کہہ لیں کہ ضروری جانور قربان کر لے، جو باقی اس نے نفلی کرنے تھے وہ بے شک صدقہ کر دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل قربانی چھوڑ کر انسان اس قسم کی حرکتیں کرے تو یہ خلاف شرع کام ہے۔ اور پابندی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اراد ان یضحی، جس انسان کا ارادہ ہو کہ وہ ان دنوں میں قربانی کرنے والا ہے، فلا یمسن، وہ انسان اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو اور اپنے اس جسم کو اس انداز سے نہ چھوئے کہ اس کو کاٹے یا اس کو تراشے یا اس کو اکھاڑے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب میں قربانی کر رہا ہوں تو مجھ پر اور میری فیملی کے اوپر واجب ہے کہ میں نے کوئی بھی ناخن یا کوئی بال یا کوئی بھی جلد جو ہے وہ کاٹنی اور تراشنی نہیں۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، جن کو داڑھی شیو کرنے کی پڑی ہوتی وہ ہر روز داڑھی شیو کرواتے ہیں، ساتھ قربانی بھی کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ذرا اس چیز کا تصور کرے، اس چیز کا ویسے تصور کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم موجود ہوتے، یا اللہ کے رسول ہمارے پاس موجود ہوں اور وہ ہمیں حکم دیں کہ بھئی جو جو بندہ قربانی کر رہا ہے اب اس نے ناخن اور بال نہیں تراشنے، جا کے پھر بھی نائی کے سامنے بہو گے؟
کیا منہ دکھاؤ گے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العالمین کو؟ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات میں نے فرضی کی ہے لیکن یہ بات ہے حقیقی۔ قرآن نے کہا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کل قیامت کے دن تمہارے سارے کرتوت فوٹو سٹیٹ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول دیکھیں گے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو کہ جی میں یہ پوچھتا رہا، مولوی صاحب نے کہا تھا سنت تھا، مولوی صاحب نے کہا تھا فرض تھا، مولوی صاحب نے کہا تھا مستحب تھا۔ مولوی صاحب تو کہہ کر سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن کم بختی مولوی صاحب کی تو جو آئے گی وہ آئے گی، تمہاری تم نہیں پڑھ سکتے مولوی صاحب کا نام لے کر۔ یہ سوال ہی فضول ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ کوئی عذر ہے تو بندہ رکھ بھی، میرے ساتھ یہ عذر ہے اس وجہ سے میں قربانی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ یہ عذر ہے، میرے سر کے اندر بیماری ہے، میں بال جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کوئی بیماری ہے، میں ناخن جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ عذر ہے تو اللہ بھی جانتا ہے، جب عذر کوئی نہیں۔ اور قربانی انسان بہترین اپنی جیب کے مطابق خوبصورت کرے، اپنی جیب کے مطابق خوبصورت کرے۔ اور کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنی۔ کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنی، دکھانے کے لیے نہیں کرنی۔ جی یہ میں نے اتنے کا خریدا، یہ میں نے اتنے کا خریدا، یہ سب فضول چیزیں۔ جو انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تو دل کے احساسات پہنچتے۔ ہاں جو جانور لنگڑا ہو، کانا ہو، بہت بوڑھا ہو، ہے جی، یا جو ہے یوں کہہ لیں کہ واضح اس کے اندر کوئی بڑا سارا عیب ہو، وہ جانور نہیں لگ سکے گا، وہ جانور نہیں لگ سکے گا۔ اور جانوروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی، بکرے کی نسل، بھیڑ کی نسل، گائے کی نسل اور اونٹ کی نسل، یہ جانور ہم نے 8 کرنے ہیں۔ 8 ازواج، 8 قسمیں ہیں، 8 قسمیں ہیں، انہی میں سے قربانی کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کٹے کی قربانی کرنے کا، تو بھائی کٹے کی قربانی کرنا یہ نواں کٹا کھولنے والی بات ہے۔ نہ عرب کے اندر کٹا تھا، نہ ہے، نہ اللہ کے رسول نے دیکھا، نہ صحابہ نے دیکھا۔ کسی نے اتفاقاً کوئی دیکھ لیا ہو تو دیکھ لیا ہو، کہتے ہیں جی یہ گائے کی نسل ہے۔ اور گائے کی نسل کدھر سے آ رہی ہے؟ نسل تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ گائے جو ہے وہ پانی سے بھاگتی ہے، یہ پانی سے نکلتی نہیں ہے۔ بھینس جو ہے انتہائی گندا جانور ہے، اسے صفائی ستھرائی کا احساس نہیں، اور گائے بڑا صاف ستھرا جانور ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ نسل کدھر سے آ گئی؟ تو خیر یہ لمبی بات ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو بھائی ہاں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے آپ بھینس کر لیں جب گائے ملتی نہ ہو، جب گائے وافر ہے، بکرا وافر ہے، دمبا وافر ہے، اونٹ وافر ہے، تو پھر ایسے ہی کٹے کی طرف جانا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الشبہات، شبہ والی چیزوں سے بچو، شبہ والی چیزوں سے۔ ایسے ہی اکڑ کے ہیں جی، ایسے ہی میں نہ مانوں کہاں چٹا کر کے اپنی قربانی ہم ضائع کروا لیں، ساتھ پیسہ بھی لگا لیں، ہمیں کیا فائدہ؟ تو 8 ازواج، 8 قسموں کے جانور ہیں، قرآن نے نام لیے۔ بھیڑ ہے، بکری ہے، اور اونٹ ہے اور گائے، اونٹ ہے اور گائے ہے۔ اور نام بھی فرق ہے، اسے جاموس کہتے ہیں، اسے بقر کہتے ہیں۔ بھینس کو جاموس کہتے ہیں اور گائے کو بقر کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس لیے یہ کٹے وٹے کی طرف نہ جائیں، یہ احتیاط ہے۔ باقی قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں ایک بہت بڑا سوال عموماً پیدا ہو جاتا ہے، لوگ جانور خریدتے ہیں، لوڈنگ اور لوڈنگ کی مختلف معاملات بنے، گھر میں آ کر کوئی مسئلہ بن گیا، جانور لڑ پڑے، مثلا خدا نہ خواستہ کہیں سے جانور گر پڑا، کوئی مسئلہ بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم جانور لاؤ، اگر گھر میں آ کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ تھا کہ ہڈی کیوں نہیں ٹوٹ گئی، تم وہ قربانی کر لو، اللہ رب العالمین وہ قربانی کرنے والا، کیونکہ تم نے صحیح خریدا، تم نے صحیح۔ اب بعد میں جان بوجھ کر تو نہیں نا کوئی جانور کی ہڈی توڑتا یا اسے کانا کرتا یا جانور آپس میں لڑ پڑے۔ اگر آپ نے جانور خریدا، جس وقت خریدا وہ بالکل درست تھا، گھر میں آ کر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوندا جانور وہ تصور ہوتا ہے جس کے دانت گر جائیں، جس کے دانت گر جائیں، ہل رہے ہیں، ایک ہے ایک نہیں ہے،
ایک نکلا ہوا ہے اور ایک پرانا ہے، یہ جانور دوندا نہیں ہے، اور وہ بھی گرے ہوئے وہ نہیں جو بازار میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جانوروں کے منہوں کے اوپر جو ہے نا پتھروں سے ان کے دانتوں کو گراتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جانوروں کے منہ سے خون بہتا ہوا۔ ان بیوپاریوں اور بازارو لوگوں کے اوپر یقین نہ کریں، ہاں آپ کے گھر کا جانور ہے، اس کے دانت گر گئے ہیں وہ دوندا ہے، لیکن اگر گرے نہیں بے شک ہل رہے ہیں وہ دوندا نہیں ہے، وہ دوندا نہیں ہے۔ تو یہ موٹی موٹی قربانی کے متعلق باتیں تھیں۔